الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست، اس ملاقات میں ایک اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وہ یہ کہ قرآنی آیات کی روشنی میں، اور قرآنی وہ آیات جن آیات یا آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قصے بیان کیے ہیں انبیاء کرام کے یا پچھلی اقواموں کے، ان آیات کی روشنی میں نماز کی کیا اہمیت ہمیں بتائی گئی ہے۔ اگر دیکھا جائے حضرات، نماز ایک بہت ہی اہم عبادت ہم مسلمانوں کے لیے، اور یہ نماز صرف ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مشروع نہیں کیا اس کی مشروعیت، بلکہ پچھلے انبیاء جو گزرے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، اور نماز پڑھنے کا اپنی اقواموں کو حکم بھی دیا کرتے تھے۔ نماز ایک ایسی عبادت اگر دیکھا جائے تو اس کی اہمیت اور اس کی کیا عظمت ہے، سب سے اہم ذریعہ یہ معلوم کرنے کے لیے قرآن مجید ہے۔ یہی کیا کم ہے کہ قرآن مجید میں نماز کو قرآن سے تعبیر کیا گیا، نماز کو قرآن سے تعبیر کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نماز اس وقت تک صحیح نہیں جب تک کہ نماز میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، قرآن نہ پڑھے۔ سورہ الفاتحہ یہ قرآن کا حصہ، اور اسی طرح سورہ الفاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھنا یا چند آیات پڑھنا یہ بھی نماز کا حصہ۔ تو نماز اس وقت تک صحیح نہیں جب تک کہ اس میں قرآن نہ پڑھا جائے۔ اسی لیے نماز کو قرآن مجید میں لفظ قرآن سے کیا ہے تعبیر کیا گیا، جیسے کہ نماز کو بسا اوقات قرآن مجید میں رکوع اور سجدے سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ رکوع اور سجدہ یہ دونوں نماز کے ارکان میں سے ہیں۔ اگر رکوع یا سجدہ نماز میں نہ ہو تو نماز وہ پوری نہیں، نماز مقبول نہیں۔ اسی طرح نماز میں اگر قرآن نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہ ہو تو وہ نماز نہیں۔ ارشاد باری تعالی وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، تم قرآن فجر کو یاد کرو، اس پر غور و فکر کرو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ قرآن فجر ایک ایسی چیز ہے جو مشہودہ ہے، اس وقت جو ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ قرآن الفجر کیا ہے؟ مطلب یہ صلاۃ فجر، صلاۃ فجر کی اتنی اہمیت کہ اسے کہا گیا قرآن الفجر، اور قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ صلاۃ الفجر کا ذکر اس لیے ہے، اس کی اہمیت مشہودہ، یہ مشہود نماز ہے، کیونکہ اس وقت فرشتے کیا ہے، نماز کے وقت کیا ہے، حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جا کر گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے تمہارے بندوں کو نماز پڑھتے ہوئے پایا، نماز پڑھتے ہوئے ہم نے کیا ہے چھوڑ کر انہیں آیا ہے۔ تو غور کرنے کی بات ہے حضرات کہ اگر نماز کو قرآن سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ قرآن نماز کا ایک حصہ ہوتا ہے، ایک بڑا حصہ ہے، ایک اہم حصہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ قرآن ہی کی طرف پہلے رخ کیا جائے۔ نماز کی عظمت اور نماز کی اہمیت اور کیا مکانت ہے، اس کے بارے میں کیا ہے ہمیں معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرمان وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ قرآن فجر کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، کیونکہ قرآن الفجر ایسی چیز ہے کہ جو مشہودہ ہے، فرشتے اس وقت کیا ہے حاضر ہوتے ہیں۔ تمام نمازوں میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ان 5 وقتہ نمازوں میں جو لمبی تلاوت کی جاتی ہے قرآن کی،
وہ نماز فجر میں کی جاتی ہے۔ اسی لیے نماز فجر کو سورہ بنی اسرائیل یا سورہ الاسراء میں قرآن الفجر سے کیا ہے، اس کی کیا ہے تعبیر ہوئی ہے۔ حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو شریعتیں گزری ہیں اور جو انبیاء کرام گزرے ہیں، ان کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو تمام انبیاء کرام نماز پڑھا کرتے تھے، اپنے اقواموں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پر غور کیا جائے، ابراہیم علیہ السلام کی مختلف دعاؤں کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا یہ تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، رب اجعلنی، اے میرے پالنے والے، یعنی اے میرے پروردگار، اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، تو مجھے نماز کا پابند اور میری اولاد کو بھی نماز کی پابندی کی کیا ہے توفیق دے۔ غور کریے کہ ابراہیم علیہ السلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، کئی زمانے کئی عرصے پہلے گزرے، اور یہ ابو الانبیاء ہے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر رہے ہیں، اپنے پروردگار سے، اپنے پالنے والے سے، رب اجعلنی، اے رب اجعلنی مقیم الصلاة، مجھے نماز کی پابندی، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز کی پابندی کی کیا ہے توفیق دے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نماز کی اتنی اہمیت کہ انبیاء کرام بھی نماز کی پابندی، نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے توفیق طلب کیا کرتے تھے۔ ادھر ایک بات کی طرف اور اشارہ کر دیا جائے محترم ناظرین، اور وہ یہ کہ جس طرح انسان اپنے لیے دعا کرے، اپنی اصلاح کے انسان کو فکر ہونی چاہیے، اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اولاد کی بھی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی اولاد کے حق میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اولاد کو بھی کامیابی سے نوازے، اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کی اولاد کو اپنی اطاعت کی جو ہے توفیق دے۔ اور یہ ہمیشہ انبیاء کرام کا طریقہ رہا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، اے پروردگار تو مجھے نماز کی توفیق دے، نماز کی پابندی کی، اور اسی طرح میری اولاد کو بھی۔ اسماعیل علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں مذکور ہے، اور اسی میں سے یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی خوبیوں کا ذکر کیا، تعریف کی، اسماعیل کی پہچان کرائی قرآن مجید میں، تو اللہ نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ یہ اسماعیل اپنے اہل کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیا کرتا تھا اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا کرتا تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یہ اسماعیل اپنے اہل و عیال کو، اپنے اہل خانہ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتا تھا کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور یہ اسماعیل اپنے رب، اپنے پروردگار کے نزدیک ایسی شخصیت تھی کہ پروردگار کی ذات، اللہ کی ذات اس سے کیا ہے راضی تھی اور خوش تھی۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی ذات اسی وقت کسی سے راضی ہوگی جب وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت، اور اطاعت میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کیا ہے نماز کی ادائیگی ہو۔ تو اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے اہل و عیال کو، اپنے اہل خانہ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ نماز کی اہمیت اور عظمت ہے کہ صرف امت محمدیہ کے لیے نماز نہیں، بلکہ امت محمدیہ سے پہلے بھی کیا ہے نماز انبیاء کرام پڑھا کرتے تھے، اور اپنی اقواموں کو اس کا کیا ہے حکم بھی دیا کرتے تھے۔ بلکہ یہی کیا کم کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل سے جو وعدہ کیا، ان وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ تھا کہ تم نماز کی پابندی کرو گے اور نماز کیا ہے قائم کرو گے، جیسے کہ ارشاد باری تعالی سورہ البقرہ میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ ہم نے اخذنا میثاق بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، وعدہ کیا۔ کیا وعدہ بنو اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے مگر صرف اللہ کی ذات کی عبادت۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان، نیک سلوک۔ وذی القربى، اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک، نیک سلوک۔ والیتامی، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک، نیک سلوک۔ والمساکین، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک، نیک سلوک۔ وقولوا للناس حسنا، اور اس بات کا بھی وعدہ بنو اسرائیل سے کہ تم لوگوں کو اگر کہو گے تو اچھی بات کہو گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو گے، اس بات کا وعدہ۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم زکوٰۃ ادا کرو گے، اس کا بھی وعدہ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر اس کے بعد تم نے یہ سب وعدہ کیا ہم سے، لیکن تم میں سے اکثر اس وعدے کو پورا نہیں کیے، بلکہ بہت ہی قلیل تھے جنہوں نے اس وعدے کو کیا ہے پورا کر دکھایا۔ تو بنو اسرائیل سے جو مختلف وعدے تھے ان میں سے ایک وعدہ یہ تھا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ تم نماز قائم کرو گے، نماز ادا کرو گے۔ اللہ نے مزید اور فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ بنو اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ تم اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ سے مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یاد رکھو کہ صبر کرنا اور نماز پڑھنا، نماز کی ادائیگی، یہ ہر ایک اس کی پابندی نہیں کر سکتا مگر صرف وہی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور خشوع اور خضوع پایا جائے، صرف وہی کیا ہے اس کی پابندی کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی طرف سے لوٹ کر کے آ رہے ہیں مصر کی طرف، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال، اپنے بال بچوں کے ساتھ ہیں، رات میں آگ کی ضرورت پڑی، ایک جگہ آگ جلتی نظر آئی تو موسیٰ نے اپنے اہل و عیال سے کہا کہ تم سب ادھر رہو، وہ آگ نظر آ رہی ہے، جا کر میں ادھر سے کچھ آگ کا حصہ لے آؤں تاکہ سفر میں ہمیں کیا ہے آسانی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام جب ادھر گئے تو معلوم پڑا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے یہ آگ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوئی۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی دی، نازل کی، حکم دیا، اور جو حکم دیا ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری۔ اے موسیٰ یاد رکھو انا اللہ، میں ہی الہ اور میں ہی معبود ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فاعبدنی، تو تم میری ہی عبادت کرو، مجھی کو اپنا معبود سمجھو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ موسیٰ کو بھی اس بات کا حکم ہوا نماز کی۔ مریم بنت عمران جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ یا مریم اقنتی، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، واسجدی وارکعی مع الراکعین، اپنے رب کے لیے سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی کیا ہے رکوع کرو۔ سجدہ اور رکوع سے ادھر نماز کو تعبیر کی گئی، کیونکہ سجدہ اور رکوع نماز کا حصہ ہے اور نماز کے ارکان میں سے یہ دو اہم رکن ہیں۔ تو مریم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے ماں کے گود میں، ایسی عمر کے مرحلے میں کہ اس عمر میں بچے اپنی زبان سے بولتے نہیں، اپنی باتیں بتا نہیں سکتے، تعبیر کا جذبہ اور صلاحیت نہیں رہتی، لیکن اس موقع پر جب مریم کی قوم کے افراد نے پوچھا اے مریم تمہاری شادی نہیں ہوئی، تم نے آخر کار یہ لڑکا، یہ بچہ کہاں سے لے آیا عیسیٰ نام؟ تو اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام کے طرف مریم نے اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھو کہ تم کہاں سے آئے ہو اور تم کون ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے
جو جواب دیا وہ یہ وجعلنی انی عبد اللہ آتانی الحکمت قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے حکمت سے نبوت سے نوازا، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اللہ نے مجھے، عیسیٰ نے جواب دیا، اللہ نے مجھے بابرکت مبارک بنایا ہے، جہاں کہیں میں رہوں میں بہت ہی مبارک ہستی ہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا، وَالزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا حکم دیا، اور یہ حکم کب تک ہے؟ مَا دُمْتُ حَيًّا، میں جب تک کیا ہے زندہ اور حیات ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی اور زکوٰۃ کا حکم دیا، اور اس وقت تک جو ہے اس حکم پر عمل کرو، ما دمت حیا، جب تک کیا ہے تم زندہ رہو۔ زکریہ علیہ السلام کو جب خوشخبری دی گئی یحییٰ علیہ السلام کی، کہ اس وقت موقع پر جب فرشتوں نے خوشخبری دی، جس وقت خوشخبری دی، زکریہ اس وقت کیا ہے نماز پڑھ رہے تھے، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، جب فرشتوں نے زکریہ کو خوشخبری دینے کے لیے پکارا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی یحییٰ نامی بیٹے سے نواز رہا ہے، تو اس موقع پر وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، زکریہ محراب میں، یعنی جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، اس جگہ پر کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ اور حضرات، یہ صرف انبیاء کرام تک محدود نہیں تھا نماز کا معاملہ، بلکہ جو اللہ والے تھے، نیک لوگ تھے، وہ بھی اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو نماز کی پابندی پر قائم رکھتے تھے۔ لقمان حکیم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو مختلف نصیحتیں وصیتیں کی، جن میں سے بعض کا ذکر قرآن مجید میں ہے، سورہ لقمان میں۔ ان میں سے ایک نصیحت، ایک وصیت یہ تھی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، اے میرے بیٹے تم نماز قائم کرنا، اے میرے بیٹے تم نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا، برائیوں سے تم روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور اگر کچھ تکلیف پہنچے تو تم کیا ہے صبر کرنا۔ تو لقمان بھی اپنے بیٹے کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں، مثالیں رکھنے کا مقصد یہ تھا حضرات کہ نماز کی اتنی اہمیت اور مکانت قرآن مجید میں، کہ قرآن مجید نے صرف آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نماز کا ذکر نہیں کیا، بلکہ پچھلی تمام انبیاء کرام اور اقواموں میں بھی کیا ہے نماز کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، جیسے کہ بعض قرآنی آیات جو انبیاء کرام کے بارے میں ہیں ان کا ذکر ہوا، اور اس سے یہ بات کیا ہے واضح ہوئی۔ مزید اور باتیں انشاءاللہ نماز سے متعلق قرآن مجید میں کیا اہمیت بتائی گئی ہے اگلی نشست میں، آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم